سلامتی ہو. پلیز تشریف رکھیں. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ ہے کہ ہم کس طرح آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں بھائی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تاکہ ہم آپ کے چرچ میں آپ کے علاقہ میں آ کر خداوند کے کلام کی خدمت کو شیئر کر سکیں. نہ صرف آپ کو کلام سنایا جائے بلکہ آپ کو پاک کلام آپ کے ہاتھوں میں دیا جائے تاکہ جن کے پاس خداوند کا کلام نہیں ہے یا جو لوگ اس کو خرید نہیں سکتے ان تک بلا معاوضہ خداوند کا کلام پہنچے. حصہ نکالیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 6 آیت. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 6 آیت. اور یہاں پر یوں مرقوم ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. آمین. مسیح یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اس آیت میں سے صرف ایک لفظ جو ہے راہ، جو مسیح یسوع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کا واحد راستہ ہے. ہم سیکھیں گے کہ کس طرح صرف مسیح یسوع ہی واحد راستہ ہے آسمان کی بادشاہی میں جانے کا، یا کسی اور طریقے سے بھی ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. آج ہم بالکل سمپل اور عام فہم الفاظ میں سیکھیں گے کہ کس طرح مسیح یسوع آسمان کی بادشاہی میں ہمیں لے جا سکتا ہے. ایک تمثیل کے ذریعے سے سیکھیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا زیادہ تر پاک کلام جو ہمارے پاس ہے وہ تمثیلوں کی صورت میں ہے، اور مسیح یسوع زیادہ تر تمثیلوں ہی میں اپنے شاگردوں سے اور لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے. آج ایک ہم بالکل سمپل اور عام فہم الفاظ میں سیکھیں گے ایک تمثیل کے ذریعے کہ کس طرح مسیح یسوع آسمان کی بادشاہی میں جانے کا واحد راستہ ہے. آج میں اپنے ساتھ 4 سیڑھیاں لے کر آیا ہوں، اور یہ 4 سیڑھیاں ان 4 مختلف راستوں کو ظاہر کرتی ہیں جن کے ذریعے لوگ آسمان کی بادشاہی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلی سیڑھی میرے پاس ہے نجات کی سیڑھی، اور یہ لال رنگ کی سیڑھی ہے. کون سی سیڑھی؟ لال رنگ کی سیڑھی، اور یہ نجات کی سیڑھی ہے. اس کے بعد ایک اور سیڑھی میرے پاس ہے، اور یہ اچھے کاموں کی سیڑھی، اور یہ ہرے رنگ کی سیڑھی ہے. کون سی سیڑھی؟ ہرے رنگ کی اور اچھے کاموں کی سیڑھی. اور تیسری سیڑھی میرے پاس ہے دولت کی سیڑھی، اور یہ پیلے رنگ کی سیڑھی ہے. کون سی سیڑھی؟ پیلے رنگ کی اور دولت کی سیڑھی. اور چوتھی اور آخری سیڑھی میرے پاس ہے وائٹ رنگ کی سیڑھی، اور یہ مذہب کی سیڑھی ہے. کون سی سیڑھی؟ مذہب کی سیڑھی. یہ 4 مختلف راستے ہیں جن کے ذریعے لوگ آسمان کی بادشاہی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے کاموں کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی دولت کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے مذہبی پن کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس نجات کی سیڑھی یعنی مسیح یسوع کو اپنا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن کے آسمان کی بادشاہی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کون سا عمل یا کون سا طریقہ صحیح ہے جس پر چل کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں؟ کیا ہم نجات کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں، یا ہم اپنے اچھے کاموں کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم
مذہب کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں یا ہم اپنی دولت کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون سا عمل یا کون سا طریقہ صحیح ہے جس پر عمل کر کے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں اور آسمان پر جا سکتے ہیں؟ نجات. پریز دی لارڈ. نجات ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر عمل کر کے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں. یہ لال سیڑھی لال اس لیے ہے کہ مسیح یسوع نے آپ کی اور میری خاطر کوہ کلوری پر اپنی جان دی تاکہ آپ اور میں نجات حاصل کر سکے. یہ نجات کی سیڑھی اس گناہ آلودہ زمین سے آسمان تک لگی ہوئی ہے. اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سیڑھی یعنی مسیح یسوع کو اپنائے اور نئے سرے سے روح اور پانی سے پیدا ہو، تب ہی وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ اس نجات کی سیڑھی کو چھوڑ کر کسی اور ذریعہ سے کسی اور راستہ سے آسمان کی بادشاہی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسیح یسوع نے کہا، اگر ہم یوحنا 6 باب اور اس کی 14 آیت نکالیں، میرے ساتھ نکالیں. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، یہی آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کہ صرف مسیح یسوع ہی واحد راستہ ہے. اس پر عمل کر کے، اس پر ایمان لا کر اور نئے سرے سے پیدا ہو کر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنے اعمال کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، صرف آپ کے نیک اعمال آپ کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے جا سکتے جب تک آپ اس نجات کی سیڑھی یعنی کہ مسیح یسوع کو نہیں اپناتے. ایک امیر شخص کا آپ کو پتہ ہے، وہ مسیح یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ربی، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ تو مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ تو حکموں پر عمل کر. اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ تو مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ تو چوری نہ کر، تو زنا نہ کر، تو جھوٹی گواہی نہ دے، تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. تو اس شخص نے کہا کہ ان سب پر تو میں بچپن سے ہی عمل کرتا آ رہا ہوں. کیونکہ وہ شخص یہودی تھا اور شریعت پر عمل کرتا تھا، لیکن وہ شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دولت سے زیادہ محبت کرتا تھا. تو مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ پھر تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، جا اپنا مال اور اسباب بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. پر وہ شخص مسیح یسوع کے پاس سے واپس لوٹ گیا، اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو مسیح یسوع نے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا آسان ہے، دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19 باب اور اس کی 16 سے 24 آئے. اور یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی محبت رکھ. اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال اور اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا،
اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ آمین۔ میرے عزیزو، یہ شخص آپ کو پتہ ہے کہ یہودی تھا اور شریعت پر عمل کرتا تھا، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی دولت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اسی طرح مسیح یسوع نے کہا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 24 آیت۔ اور یہاں پر یوں مرقوم ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آمین۔ یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ خدا سے محبت رکھیں گے تو یا پھر اپنی دولت سے۔ یہ شخص خدا سے زیادہ اپنی دولت سے زیادہ محبت کرتا تھا، اسی لیے مسیح یسوع نے اسے کہا کہ تو اپنا مال اور ثواب بھیج اور غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ لیکن یہ اس خزانے کو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اپنی دنیاوی دولت اس پر زیادہ تکیہ کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، دولت آپ کے پاس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ دولت اگر آپ خدا کے کاموں کے لیے بھی صرف کرتے ہیں تو یہ آپ کی نہ صرف آپ کی نجات کے لیے بلکہ آپ کے گھرانے کی نجات کے لیے بھی باعث برکت ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اسی طرح ہم اپنے اعمال کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد جو تیسری سیڑھی تھی وہ میرے پاس ہے دولت کی سیڑھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اگر وہ ان کے پاس دولت ہے، اگر وہ دولت مند ہے، اگر وہ اپنی دولت غریبوں میں بانٹیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں اور اپنے خدا کو خوش کر سکیں۔ کرنیلیس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک مالدار شخص تھا اور اپنی دولت غریبوں میں بانٹا کرتا تھا اور اپنی دیا کی دیتا تھا۔ اسی طرح اس کو بھی نجات اس وقت ملی جب اس نے اس نجات کی سیڑھی یعنی مسیح یسوع کو اپنایا۔ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کرنیلیس نے پطرس کو اپنے ہاں بلایا اور اس سے خدا کے کلام کو سنا اور اس پر ایمان لایا۔ نجات جو ہے وہ مفت دی جاتی ہے۔ اگر نجات پیسوں سے ملتی تو کرنیلیس کو نجات مل جانی تھی۔ اس کو بھی نجات اس وقت ملی جب اس نے اور اس کے گھرانے نے پورے دل سے مسیح یسوع پر ایمان لائے اور نئے سرے سے روح اور پانی سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح یہ کافی لمبا واقعہ ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ اعمال 10 باب، اس میں کرنیلیس کے بارے میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔